أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. دو شہدائے احد کا ذکر اختصار کے ساتھ. ایک جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ جنگ احد کے شہید. اگلے روز نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ ان اللہ تکلم اباک کفاحا. جابر تمہارے باپ کا کیا رتبہ ہے؟ شہدائے احد میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے روبرو باتیں کی سامنے بٹھا کر. اور بات کیا کی؟ میرے بندے مجھ سے مانگ. کیا مانگتے؟ کہ معمولی شرف ہے. اور جناب عبداللہ بن جابر نے کیا مانگا کہ یا اللہ یہ شہادت کی موت اتنی اس میں لذت ہے کہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے, پھر تیری راہ میں شہید ہو کر اسی راستے سے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ نہیں, ہمارا اٹل فیصلہ ہے, یہ فیصلے ہو چکے ہیں, یہ نہیں ہوگا. یہ سامنے بٹھا کر باتیں, یہ کس چیز کا اعزاز ہے؟ منافقین کس چیز کو حکمت سے خالی قرار دے رہے؟ یہ چھوٹی حکمت ہے. چلیں عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سابقین میں سے, کبار صحابہ میں سے ایک نو مسلم کا ذکر لے لیجیے. عمر بن جموح رضی اللہ عنہ لنگڑے تھے اور اسلام بھی ابھی کچھ عرصہ قبل قبول کیا تھا. ان کے بیٹے پہلے مسلمان ہو گئے تھے. اپنے باپ کو دعوت دیتے, یہ قبول نہ کرتے, اور بیٹے رات کو جو گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا اس کو نکال لاتے اور کہیں دور جا کر پھینک آتے. صبح اٹھتا, اپنے معبود کو دیکھتا, نہ پاتا, بڑبڑاتا, وہ باہر نکل جاتا, اس کو تلاش کرتا, پھر لے کر آتا. ایک دن کنویں میں پھینک دی. صبح گیا کنویں میں جا کر دیکھا پڑا ہوا, تو اللہ نے بات ذہن میں ڈال دی کہ یہ کیسا معبود ہے, اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا, اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا, روزانہ مجھے اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. نقطہ توحید ذہن میں آ گیا, اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد جنگ احد کا وقت آ گیا. کہا کہ میں بھی جاؤں گا. بوڑھے تھے, میں بھی جاؤں گا. بچوں نے سمجھایا کہ ایک تو آپ بوڑھے ہیں, کمزور ہیں, پھر لنگڑے بھی ہیں. لیس علی العارج حرج ولا علی العارج حرج. لنگڑوں کو اللہ نے معذور قرار دیا. کہا کہ کچھ بھی ہو میں جاؤں گا. نبی علیہ السلام تک یہ معاملہ پہنچا. آپ نے بلا لیا کہ تمہارے بیٹوں کا موقف درست ہے, تم معذور ہو, نہ جاؤ, لنگڑے بھی ہو. کہا کہ یا رسول اللہ اتعرج بعرجتی فی الجنہ. لنگڑا ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ میں لنگڑا کر جنت میں ان سے پہلے پہنچ جاؤں. جب یہ عزم دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اپنے باپ کو مت روکو, جانے دو. اور چلے گئے اور شہید ہو گئے. شہادت کا اعزاز حاصل ہو گیا. اور ایک عجیب واقعہ رونما ہوا. بیٹوں نے اجازت طلب کی کہ اپنے والد کو ہم مدینے لے جائیں, وہاں جا کر دفن کریں. فرمایا کہ ٹھیک ہے, لے جا سکتے. ان کی میت کو اونٹ پر ڈالا گیا اور اونٹ کا رخ مدینے کی طرف کیا گیا. اس کو چلانے کی کوشش کی گئی, اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا. اس کے رخ کو میدان احد کی طرف پھیرتے تو چل پڑتے, مدینے کی طرف کرتے رک جاتا. بار بار یہ کوشش کی گئی لیکن اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا. بالآخر اسے میدان احد ہی میں شہدائے احد کے ساتھ دفن کر دیا گیا. لیکن اونٹ کا یہ معاملہ فہم سے بالا تر, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, مدینے کی طرف کیوں نہیں جا رہا اور احد کے میدان کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کسی کے پاس اس کی کوئی وجہ موجود نہیں تھی. بچوں نے کہا شاید والدہ کے پاس کوئی وجہ ہو، کیونکہ سب سے آخر میں یہ والدہ سے ملے تھے،
گھر آئے، اپنی ماں سے پوچھا، واقعہ بتایا. ماں نے کہا کہ ہاں میرے پاس اس کا علم ہے، تمہارے باپ کو میں نے تیار کیا احد کے لیے، ہتھیار پہنائے، اور مجھے یہ ڈر تھا اپنے بڑھاپے کی بنا پر یہ کمزوری نہ دکھا دے اور میدان چھوڑ کر بھاگنا ہے. اگر یہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تو یہ ایک مستقل طعنہ بن جائے ہم پر، ہماری قوم پر، ایک دھبا جو کبھی دھلے گا نہیں کہ یہ وہ قوم ہے جن کا ایک شخص میدان جہاد چھوڑ کر بھاگ آیا تھا. وہ کہتی ہیں کہ میں تمہارے باپ کو پکا کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہی تھی کہ تم تو واپس بھاگ آؤ گے، تم تو معرکہ برداشت نہیں کر سکو گے. وہ کہتا نہیں میں نہیں بھاگوں گا، مگر میں بار بار کہتی کہ تم بھاگ آؤ گے تاکہ اور پکا ہو جائے. نہیں میں نہیں بھاگوں گا، جمع رہوں گا، ڈٹا رہوں گا. چنانچہ تمہارے والد جب گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے مدینے واپس لے کر نہ آنا. یہ سبب تھا کہ اونٹنی مدینے کی طرف آ ہی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد بلکہ شہید کی دعا کو قبول کر لی کہ مجھے مدینے واپس نہ لے کے آنا. کتنا بڑا اعزاز. علامہ ابن رجب نے ایک واقعہ نقل کیا، اس کی سند ذکر نہیں کی، کہ جنگ احد کے تقریباً 40 سال بعد وہاں ایک سیلاب کا پانی گزرا اور ایک قبر کھل گئی. اس قبر کی جو قبر کا مقبور تھا وہ صحیح تھا، بالکل جسم صحیح، اور اس کا ہاتھ طبعی رکھا ہوا نہیں تھا، جیسے ہاتھ سیدھا رکھتے ہیں میت کا، اس کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا. تو لوگوں نے سوچا کہ اب یہ قبر کھل ہی گئی ہے تو ہاتھ کو اٹھا کر سیدھا کر دیں تاکہ اپنے طبعی مقام پر آ جائے. وہ ہاتھ کو اٹھایا تو وہاں سے خون جاری ہو گیا. ہاتھ کو سیدھا رکھا، دوبارہ ہاتھ وہیں آ گیا، پھر سیدھا کیا، پھر وہیں آ گیا. تو اسی طرح ان کو دفن کیا گیا. جو بعض کبار صحابہ تھے انہیں دکھایا گیا کہ یہ قبر کس کی، یہ کون مقبور ہے. انہوں نے پہچان لیا کہ یہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ. یہ شہادت کا اعزاز، تم اس کو نقصان سمجھتے ہو. للشہید عند اللہ 6 خصال، ایک شہید انسان کے لیے اللہ کے ہاں 6 اعزاز ہیں. 6 اعزاز ہیں ایک شہید کے لیے. اور پہلا اعزاز کیا ہے؟ شہادت کے پہلے ہی لمحے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، پہلے ہی لمحے. اور وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، شہید گرتے گرتے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے، یہ میرا محل، اس کو دکھا دیا جائے. شاید اسی لیے حرام بن ملحان جب ان کو نیزہ مارا گیا زمین پر گرنے لگے تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو. کچھ علماء نے اس کی توجیہ کی ہے کہ زبان پہ کلمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ حدیث سامنے رکھ کر کہ شہید کو گرتے گرتے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا، ممکن اللہ نے دکھا دیا ہو اور بے ساختہ اپنی اس کامیابی کا ذکر کر کے فزت ورب الکعبہ. کتنے اعزاز ہیں. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اسے عذاب قبر سے بچایا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ وَيَأْمْنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، جو قیامت کی جو فضا اکبر، گھبراہٹ بڑی، اس سے محفوظ رہے گا. وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تاج الوقار، اور اس کے سر پہ وقار کا تاج پہنایا جائے گا. اللؤلؤۃ منہ خیر من الدنیا وما فیہا، جس کا ایک ایک موتی دنیا وما فیہا سے قیمتی ہوگی. وَيُزَوَّجُ ب72 من الحور العین، اور 72 حوروں سے اس کی شادی کی جائے. اور آخری اعداد کیا ہے؟ یشفع فی 70 من اقاربہ، 70 جو اس کے اقارب ہیں، دوست و احباب ہیں، ان میں سے 70 جتنے اس کے دوست احباب یا اس کے اقارب ہیں، قریبی رشتہ دار، جو بھی 70 افراد کی وہ شفاعت کرے گا اور اللہ قبول کرے گا. اس کی شفاعت پر 70 افراد کو جنت کا داخلہ حاصل ہوگا. تو ہم تو اس کو اعزاز سمجھتے ہیں. منافقین اس کو نقصان قرار دے، اور نقصان قرار دے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی پر اترا. یہ زخمی ہونا کوئی محرومی ہے نہیں.
نبی علیہ السلام کی انگلی زخمی ہو گئی ایک جہاد میں، فرمایا کہ ان انت الا اصبع دمی تھی وفی سبیل اللہ ما لقی تھی، کہ تو ایک انگلی زخمی ہو گئی، کیا ہو گیا؟ یہ جو کچھ ہے میرے رب کی راہ، اللہ کی راہ میں ہے، یہ اللہ کی راہ میں زخم ہے۔ انسان یہ سوچ کر کیوں نہ خوش ہوگا، میرا زخمی ہونا، میرا شہید ہونا اللہ کی راہ میں۔ تو جس کو یہ نقصان قرار دے کر بدگمانیاں کر رہے ہیں، ہم تو اس کو اعزاز سمجھتے ہیں، وہ تو اعزاز کی بات۔ ان صحابہ کا واقعہ آپ بھول گئے جو جنگ احد کے لیے نکلے اور دعا کرتے ہوئے نکلے۔ ایک نے کہا کہ یا اللہ کسی بڑے بھاری بھرکم دشمن سے میرا مقابلہ ہو اور بالآخر میں اس کو مار دوں۔ دوسرے نے کہا یا اللہ میرا مقابلہ بھی کسی بھاری بھرکم دشمن سے ہو اور وہ مجھے مار دے، مجھ پہ غالب آ جائے اور تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، اور صرف قتل کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ میرے اعضاء کاٹ دے، آنکھیں نکال دے، میرے کان کاٹ دے، میرا ناک کاٹ دے، ہونٹ کاٹ دے، اور قیامت کے دن اسی طرح کٹی آنکھوں کے ساتھ، کٹے ناک اور کٹے ہونٹوں کے ساتھ تیرے سامنے پیش ہوں، اور تو مجھ سے سوال کرے میرے بندے تیرے ہونٹ کہاں گئے، تیرا ناک کہاں گیا، تیری زبان کہاں گئی، اور میں اس کا جواب دوں کہ تیری راہ میں شہادت کی موت حاصل ہوئی تھی، تیری راہ میں سب قربان کر دی۔ تو ہم تو اس کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ جس کو نقصان قرار دے کر یہ بدگمانیاں کر رہے ہیں، یہ نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میں کچھ شہید ہوں، تمہارا خون میدان میں گرے، میری رضا کا باعث بنے، اور پھر آئندہ تمہارے لیے مستقل جو ہے وہ کامیابی کے راستے کھول دی، اور اللہ نے کھول دی۔ اس کے ایک سال بعد جنگ خندق ہوئی، اس میں کفار کو شکست ہوئی، اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک حتمی اعلان کر دیا، حتمی اور قطعی اعلان، آپ کی نبوت کی صداقت کا نشان۔ فرمایا کہ الآن نحن نغزوہم ولا یغزونا، آج کے بعد جو بھی جنگ ہوگی وہ کفار کے محلے میں ہوگی، ان کو مدینے آنے کی جرت نہیں ہوگی، جو بھی جنگ ہوگی ان کی بستی میں ہوگی، ہم جائیں گے، وہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ یہ غلبہ اسلام کا آخر کیسے حاصل ہوا؟ یہ ان قربانیوں کا صلہ، صحابہ کی استقامت کا صلہ۔ تو کتنی بڑی اللہ کی حکمتیں اس میں پنہا ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہی نصیب ہو تو اس سے ان کے دلوں میں عجب داخل ہو سکتا کہ ہم بڑے طاقتور اور ہم ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور بعض اوقات یہ چیز عقیدے کے اختلال اور سوچ کی غلطی پر منتج ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس تو فتح ہی فتح۔ جنگ حنین میں کچھ صحابہ نے کہہ دیا آج ہمارا یہ کیا بگاڑیں گے، ہمیشہ ہم کم ہوتے ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں، اور ہم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں، آج تو ہم ہیں ہی زیادہ۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، اپنی کثرت اور طاقت پر تمہیں ناد آ گئی، کمنڈ آ گئی۔ پھر اللہ نے عارضی طور پہ شکست کا منہ دکھایا، زمین تنگ ہو گئی، بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی، پھر بالآخر واپس پلٹے، جمعیت منظم اور متحد ہوئی اور اللہ نے فتح عطا فرمایا۔ تو بعض اوقات یہ غرور آ سکتا ہے، ہمیشہ فتح کا غرور، اور دل میں عجب آ سکتا ہے۔ نہیں، ان کے دلوں میں خوف رہے کہ یہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ ہماری طاقت کا کمال نہیں، یہ پروردگار کی توفیق اور اس کی عطا اور اس کی دین، یہ بڑی حکمت ہے۔ اور سب سے بڑی حکمت رفع درجات، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ میدان جہاد میں پہنچنے والے زخم اور یہ شہادتیں یہ بڑے اونچے درجات کا باعث اور سبب بنتے ہیں۔ یہ سارا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ ہے۔ ان کی بدگمانیاں کیا تھی اور اس کی اساس کیا تھی، اور اس وقع احد میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں تھیں جو کچھ بیان ہوئی، اور یقیناً یہ حکمتیں جو ہیں وہ مفہوم ہیں، اور ان کے نتائج بعد میں برآمد ہوئے، کس طرح اسلام پھیلا، اور صحابہ کی یہاں کی استقامت اور ایک صحیح فہم جو اللہ نے عطا فرما دیا، آگے چل کے بڑی بڑی فتوحات پر منتج ہوا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت
اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP. على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.